Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear readers. How are you? Hope so. All are you doing well? Welcome back to my YouTube channel. तो किस किस को लगा कि मैं सीरियस लिखूंगी? No way. I'm not on a serious mode. अभी तो अपनी शब्बों की एंट्री हुई है, बाकी एंट्रीज बाद में सोचेंगे. Let's start the episode. अंदर आने वाली शख्सियत कोई और नहीं, अपनी मतलब शबाना बाजी थी. अपने साथ छोटा सा बैग थामे वो मेन डोर से एंटर हुई. सलाम साहब जी, वो एमरजेंसी में आना पड़ गया था, इसलिए बता नहीं सकी. शबाना के सलाम करने पर वो सलाम का जवाब दे गया और दूसरी बात पर सर हिलाया. मैं बहराम बाबा से मिल लेती हूँ, उनकी बड़ी याद आई है साहब जी. वो मोतसिम की सवालिया नज़रों पे परेशान हुई, मगर बात को बदल गई. ओके. वो सीढ़ियों से हटा. बहराम की टेक केयर 1 साल तक शबाना ने ही की थी, इसलिए वो ज़्यादा हैरान नहीं हुआ था. बहराम और अनिया मेरे बेडरूम में? ओ माय गॉड. उसके दिमाग में क्लिक हुआ. शबाना. वो एकदम से उसको पुकार गया. जी साहब जी. शबाना हैरत से मुड़ी. उसके साहब ने तो कभी एक लफ्ज़ से ज़्यादा बात ही नहीं की थी. तो आज क्या हुआ? तुम नीचे आओ और बुआ के साथ ब्रेकफास्ट बनवाओ. बहराम मेरे कमरे में है, थोड़ी देर तक नीचे आएगा तो मिल लेना. ऊपर जाना अलाउ नहीं है. वो बात बनाता हुआ शब्बों को क्रॉस करके ऊपर चला गया. उसके बाद शबाना क्या ही करने आती, जब साहब ने ही ऊपर जाने से मना कर दिया है. वो दिमाग में सोचती हुई वापस नीचे उतरी. ऊपर जाने की इजाज़त क्यों नहीं है? अन्नू कैसे जाती होगी? मोतसिम भाग कर कमरे में पहुंचा. कल्बी वो उसको कंधे से हिलाकर उठा रहा था, मगर अनिया के उठने का कोई इरादा नहीं लग रहा था. सोने दें, रात को भी नहीं सोने दिया था. वो बहराम की तरफ चेहरा करती सोने लगी. ला हौला वला कुव्वता. अभी कुछ किया भी नहीं और इल्ज़ाम है कि सोने नहीं दिया. और जब सच में नहीं सोने दूंगा तो क्या ही बोलेगी बीवी साहिबा. वो दिल ही दिल में कुड़ कर रह गया. अनिया उठ जाओ, नीचे आपकी शबाना बाजी आई हुई है. मोतसिम की बात पर कान खड़े हुए और उसके बाद 14 तबक रोशन होने के साथ आँख भी रोशन हो गई. शबाना बाजी,
ادھر؟ ہائے اللہ جی! وہ بیڈ سے کھڑی ہوتی معتصم کے پاس آئی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے اور کیا کرے۔ آپ نہیں، بلکہ میں آپ کے کمرے میں؟ اللہ جی، وہ اوپر نہ آ جائے، میں جاتی ہوں۔ اور شونا سویا رہے، ہاں ٹھیک ہے نا؟ معتصم آنکھیں پھاڑے اس کی بدحواسی دیکھ رہا تھا۔ شبانہ باجی نہ ہو گئی، کوئی چڑیل ہی ہو گئی۔ انیا تم میری بیوی؟ آہستہ، کیسے اونچی آواز میں بول رہے ہیں؟ اگر ان کو پتہ چل گیا تو؟ وہ ہش ہش کرتی معتصم خان کو ٹوک گئی۔ ہاں جی، اسی معتصم خان کو جو کسی کو اپنے سامنے بات بھی نہیں کرنے دیتا۔ وہ سوچ چکا تھا آج سب سے پہلے انیا کے گھر ہی جائے گا تاکہ وہ بیوی کے والدین کو اپنے بارے میں بتا سکے۔ نہیں تو اس کی بیوی نے ڈر ڈر کر اس کو ڈرا دینا ہے۔ میرا دوپٹہ، ہائے اللہ، میرے پاس دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ اور کپڑے ٹھیک ہے نا؟ میں کمرے سے دوپٹہ لے کے نیچے جاتی ہوں۔ وہ خود کو اوپر سے نیچے تک دیکھتی معتصم سے پوچھنے لگی۔ وہ اس کو بتانے کے لیے منہ کھول ہی رہا تھا کہ انیا نے روک دیا۔ بس آپ کچھ نہ بولیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ اس کی ایک بھی سنے بغیر چھپاک سے باہر نکل گئی۔ معتصم نے دروازے کو گھورا اور پھر ہاتھ میں پکڑے جوس کو سائڈ ٹیبل پر پٹکا۔ معتصم خان، کیا اوقات ہے تمہاری؟ چچ چچ، تمہاری بیوی تمہاری نہیں سنتی اور پوری دنیا سنتی ہے۔ وہ خود پہ افسوس کرتا ہوا ڈریسنگ روم میں چلا گیا تاکہ فریش وغیرہ ہونے کے بعد ہی نیچے جا سکے۔ فریش ہونے کے بعد وہ اپنے بالوں کو سیٹ کر رہا تھا جب بہرام کے باجے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر بیڈ روم میں آیا اور روتے ہوئے بہرام کو اٹھایا۔ گڈ مارننگ شیر، وہ اپنے بیٹے کو جلاتے ہوئے پیار کرنے لگا۔ شیر نے باپ کو دیکھا اور پھر پورے روم میں نظریں دوڑائی۔ جس کو دیکھنا تھا وہ نظر نہیں آئی تو پھر سے رونا چالو کر دیا۔ بس کر جا میرے باپ، نقلی آنسو بہت جلدی نکال لیتے ہو۔ اتنا پیار بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا میرے شیر۔ وہ اس کا رونا برداشت نہیں کر سکا تو اس کو لیے نیچے چلا گیا تاکہ اس کی ماں کو پکڑا سکے، نہیں تو باجا ایسے ہی بجتے رہنا تھا۔ انیا بہرام اور اپنے کمرے میں گھس کر فریش ہوتی دوپٹہ لے کر بھاگ کر نیچے آئی تاکہ شبانہ باجی سے مل سکے۔ اگر زیادہ دیر کرتی تو باجی نے 4-5 سنانی تھی۔
وہ باجی کو ڈھونڈتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی، جہاں شبانہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھے بوا کو کچھ ہدایات دے رہی تھی۔ خود کو اونچی چیز سمجھتی ہے، اس لیے خان بنگلوں میں سب پر رعب جماتی پائی جاتی تھی۔ السلام علیکم باجی، وہ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس پہنچ کر بولی۔ پورا بچپن تو ان کے گھر میں آ کر ڈراوا ہی دیتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ شبانہ باجی اس کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کرسی سے کھڑی ہوئی۔ وہ پہلے والی دپو سی انیا لگ ہی نہیں رہی تھی اور کپڑے عام سے نہیں لگ رہے تھے۔ شبو نے اس کی شرٹ کو ہاتھ لگایا۔ صاحب کے بنگلے میں پر نکل آئے ہیں۔ وہ اس کو اتنا نکھرا دیکھتے جلن کے مارے بولی، اتنے سال ہو گئے تھے اس کو بھی خان بنگلوں میں کام کرتے ہوئے۔ وہ تو اس طرح سے نہیں نکھر سکی تھی جس طرح انیا 2 مہینوں میں نکھر چکی تھی۔ ایسا کیا ہوا ہے جو وہ پہلے والی انیا لگ ہی نہیں رہی تھی؟ نہیں باجی، وہ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی بہرام کے رونے کی آواز آئی تو وہ بے چین ہوئی۔ شبانہ باجی اس کو اگنور کرتی پہلے ہی ڈائننگ روم سے باہر نکلی۔ صاحب جی، بہرام بابا کو مجھے پکڑائیں، شبو معتصم کے پاس پہنچ کر خوشامدی لہجے میں بولی۔ وہ معتصم خان کو دکھانا چاہتی تھی کہ اس سے زیادہ بہرام خان کی کیئر کوئی نہیں کر سکتا، انیا بھی نہیں۔ اس کے ادھر آنے کا مقصد بھی شاید یہی تھا کہ وہ انیا کو واپس بھیج سکے اور پہلے کی طرح خان بنگلوں پہ راج کر سکے۔ بہرام نے روتے ہوئے منہ پیچھے کی طرف کیا۔ وہ شبانہ باجی کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ صاحب، لگتا ہے بابا مجھے بھول گئے۔ دیکھنا جی، ایک دن میں مجھ سے پہلے کی طرح مانوس ہو جائیں گے۔ شبو کی پھیکی سی ہنسی نکلی۔ انیا، بہرام کو پکڑو۔ انیا، بہرام کو پکڑو۔ معتصم شبو کو اگنور کرتے ہوئے انیا کو بھاری رعبدار لہجے میں پکارا، کیونکہ انیا کا دوپٹہ معتصم کو نظر آ رہا تھا۔ صاحب جی، مجھے دیں۔ انیا بھی بہرام کا رونا برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے وہ معتصم کی آواز پر جلدی سے نکل کر سامنے آئی اور بہرام کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ معتصم خان بے ساختہ کھانسا تھا۔ صاحب جی، واٹ از رانگ ود ہر؟ بہرام اپنی ماں کو دیکھتا خوش ہوا اور تیزی سے انیا کی بڑی بازوؤں میں سمایا۔ وہ اب ہلکی ہلکی سسکیاں لیتا کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید اپنے باپ کی شکایت کر رہا تھا۔
شبو حیرت سے انیا اور بہرام کا لگاؤ دیکھ رہی تھی۔ اتنا لگاؤ تو 1 سال میں اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا، پھر انو کے ساتھ کیسے؟ بریک فاسٹ؟ صاحب جی میں بوا کو جا کے بولتی ہوں نا بریک فاسٹ کا۔ انیا فٹ سے بول کر پھر سے کچن میں گھس گئی تھی۔ وہ شبو کی ایکس رے کرتی نظروں سے بچنا چاہ رہی تھی، اس لیے منظر سے ہٹ گئی۔ اس لڑکی نے ایک بار پھر سے صاحب بول کر میرا دماغ خراب کیا تو یہ بھی میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتی۔ وہ دانت پیس کر سوچ رہا تھا، پوری دنیا کو خبر ہو چکی ہے میں آفیشلی تم سے شادی کر چکا ہوں۔ شبانہ تم میرے سر پر کھڑی رہو گی؟ جاؤ کام کرو۔ وہ انیا پہ آیا غصہ شبانہ پہ نکال کر ڈائننگ روم میں گیا۔ شبو بھی صاحب کا غصہ دیکھتی جھٹ سے باہر نکلی تاکہ دوسری ملازماؤں کے ساتھ کام کروا سکے۔ ابھی انیا کے پاس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ راستے میں معتصم خان آتا ہے۔ مہاپارا پوری رات سوتی جاگتی کیفیت میں ہی سوئی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ دایان بیڈ روم میں آئے گا، مگر دایان شاہ تو پنچنگ بیگ پہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ مہاپارا کے پاس کیسے آ سکتا تھا؟ وہ منہ بناتی ہوئی اٹھی، بالوں کو ہیئر بینڈ میں جکڑتی واش روم میں گھسی۔ دایان شاہ کی چیزوں کو واش روم میں دیکھتی خوش ہوئی، پھر ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا کر محسوس کیا، شیمپو سے لے کر شاور جیل اور سوپ تک کو چھوا۔ دایان شاہ سے زیادہ تو اس کو دایان شاہ سے عشق ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ منہ پہ چپاکے مار کر وہ باہر نکل آئی تاکہ دایان کو دیکھے وہ کدھر ہے۔ گھر بھی تو جانا تھا اور اس کے بعد یونی بھی۔ وہ بیڈ روم سے باہر نکلی تو سامنے دایان شاہ پر نظر پڑی۔ جو اوپن کچن میں وائٹ سینڈو اور بلیک ٹراؤزر پہنے بریک فاسٹ ریڈی کر رہا تھا۔ مہاپارا نے آنکھوں کو حیرت سے بڑا کیا۔ دایان شاہ اور کچن میں کام؟ وہ یہ چیز سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر ادھر تو ہر کام ہی الٹ ہو رہا تھا۔ وہ اس کو دل میں سراہتی ہوئی خود بھی کچن کی طرف گئی۔ دایان شاہ کے پھولے بازوں کو دیکھ کر ماشاءاللہ بولنا نہیں بھولی۔ وہ لگ ہی اتنا ہینڈسم رہا تھا کہ مہاپارا کا دل خوشی سے ہمکنے لگا۔ گڈ مارننگ مہاپارا، جلدی سے بریک فاسٹ کرو، مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے۔
امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ دایان شاہ نے اس کے قدموں کو اپنے نزدیک محسوس کیا تو فوراً بولا، اور وہ ساتھ ساتھ آملیٹ بھی بنا رہا تھا۔ گڈ مارننگ، مگر مجھے گھر جانا ہے۔ مہاپارا اس کی بات پر منہ کے زاویے بگاڑ گئی۔ اس بندے سے بس کام کی باتیں کروا لو، باقی دنیا بھاڑ میں جائے۔ تمہیں گھر چھوڑنے کے بعد آفس جاؤں گا، اور ہاں، یونی کے بعد تم نے بھی آفس آنا ہے۔ وہ اس کے سامنے بریک فاسٹ کی پلیٹ رکھنے کے بعد بولا، اور اس کے بعد اپنے پلیٹ لیے اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ میں کل آ جاؤں، وہ بولنے لگی تھی جب دایان شاہ نے اس کو ٹوکا۔ نو چوتی ان مائی ڈپارٹمنٹ، دیٹ از فرسٹ رول۔ وہ جوس کے سپ لیتا ہوا مہاپارا کے ایکسپریشن نوٹ کر رہا تھا، جو برے برے منہ بنا رہی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ وہ اس کے آفس میں کام ہی نہیں کرنا چاہتی۔ ایک بار آفس آ جاؤں، ناکو چنے چبواؤں گی، پھر خود ہی منع کرو گے۔ میرا نام بھی مہاپارا ہے۔ وہ بریک فاسٹ سہم مار کرتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ میں کپڑے چینج کر کے آئی، وہ غصے سے بولتی دھم دھم کرتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ محترمہ مجھے غصہ دکھا کے گئی ہے، وہ سوچتا ہوا مسکرایا۔ اس کی محترمہ ہی اس پر غصہ کر سکتی ہے، باقی کسی کی مجال نہیں۔ وہ سر جھٹک کے ہنسا۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ فوراً اس کے سر پر پہنچی۔ چلیں، دایان نے اس کی آواز پر سر اٹھایا اور پھر جوس کا گلاس پیچھے کھسکاتا کھڑا ہوا، داد دینے والے انداز میں ابرو اچکائے۔ مجھے کبھی اس حلیے میں آفس جاتے دیکھا ہے؟ وہ بڑے ہی میٹھے لہجے میں بولا۔ مجھے کیا پتا، آپ نے ہی جلدی کا بولا تھا۔ وہ منہ دوسری طرف کرتی اس کی ہاٹنس کو اگنور کرنے لگی، حالانکہ دل تو چاہ رہا تھا اس کے پھولے مسلز کو ہاتھ لگا لگا کر چیک کرے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسی گیٹ اپ میں آفس جاؤں گا۔ ویٹ فار 5 منٹس، آئی ول بی بیک۔ وہ اس کے نگاہ پھیرنے پر مشتعل ہوا، مگر خود کو کنٹرول کر گیا۔ آہستہ آہستہ ہر چیز سمجھائے گا، ابھی چھوٹی بچی ہے۔ بیوی تیار ہو کے آئی ہے، اس کی تعریف کرے۔ نہیں، ان کو خود تیار ہونا ہے۔ مہاپارا کیا ہوگا تمہارا؟ وہ سٹنگ ایریا میں بیٹھتی ماتم کرنے لگی۔ وہ زیادہ دیر تک خود کو نہیں کوس سکی تھی، کیونکہ دایان شاہ چوتھے منٹ میں باہر نکل آیا تھا۔ چلو، وہ کف لنکس لگاتا ہوا بولا۔ لڑکیوں سے زیادہ تیار شیار ہو کر میرا بندہ جاتا ہے، ابھی تو کسی کو امپریس نہیں کرنا ہوتا، پھر بھی مہکتا ہوا جاتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر سوچوں میں گم ہوئی۔ مہاپارا، وہ کف لنکس لگاتے لگاتے رکا، کیونکہ وہ نو رسپانس موڈ پہ چلی گئی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔
میں آج ادھر ہی رہوں گی۔ وہ پل میں موڈ بدلتی صوفے پہ ریلیکس ہو کے بیٹھی۔ اس کے بندے کو فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ واٹ آر یو ان یور سینسز؟ کیا بول رہی ہو؟ وہ اس کی بات پر جلایا، مطلب اس وقت اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ میں بول رہی ہوں مجھے آپ کے اپارٹمنٹ میں رہنا ہے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ ریئلی؟ یس آف کورس ریئلی۔ وہ اپنی آنکھوں کو گھما کر بولی، اوکے پھر میں بھی نہیں جاتا۔ دونوں ساتھ رہیں گے، کچھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں گے۔ اپنے کوٹ کو دوسرے صوفے پر پھینکتا اس کے نزدیک آ کر بیٹھا۔ مہاپارا کے ہوش اڑے۔ وہ دایان سے ایسی بات کی توقع جو نہیں کر رہی تھی۔ آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ کی تو میٹنگ ہے۔ وہ بدحواس ہوئی۔ بھلا دایان شاہ کے منہ سے ایسی باتیں جو نہیں سنی تھی۔ وہ کھسک کر دور ہوئی۔ میٹنگ پھر رکھ لوں گا۔ میری بیوی تو روز روز میرے اپارٹمنٹ میں نہیں رہے گی۔ وہ اس کی ہڑبڑاہٹ نوٹ کرتا، مسکراہٹ لبوں میں دبا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شیرنی بنی بیٹھی تھی اور اس کی تھوڑی سی نزدیکی پہ ہی ہرنی بن گئی۔ میں بھی چاہتی ہوں یونیورسٹی میں امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ وہ جلدی جلدی بولتی اس کی نزدیکی پہ ہوش کھوتی صوفے سے کھڑی ہوئی۔ چلو۔ وہ دوبارہ سے نارمل ہوتا اپنا کوٹ بازو میں ڈال گیا۔ مہاپارا نے حیرت سے اس کا موڈ بدلتا دیکھا۔ مطلب وہ اس کو اپارٹمنٹ سے نکالنے کے لیے رومانٹک ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے حامی بھرنے پر ہی دوبارہ سے خڑوس دایان شاہ بن گیا۔ میرا موڈ پھر نہیں ہے، وہ اس کو دیکھتی ہوئی بولی۔ دایان نے کرا کر آنکھیں بند کی۔ اس کی محترمہ اس کے صبر کا امتحان لینے پر تلی ہوئی ہے۔ اوکے ایز یو وش۔ چلو پھر میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں۔ اپارٹمنٹ میں ہی تو رہنا ہے۔ وہ اس کو ٹریپ کرنے کے لیے فوراً نارمل ہوا تھا۔ ہاں مجھے بھی چینج کرنے ہیں، میرے لیے بھی آن لائن آرڈر کریں۔ مہاپارا سینے پر ہاتھ باندھتی بولی۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری دایان شاہ کی تھی۔ اب پورا دن میں فینسی ڈریس میں تو نہیں رہوں گی نا؟ وہ اس کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے مزے سے بولی۔ مہاپارا یو گریٹ۔ وہ خود کو شاباش دے گئی۔ محترمہ تمہارا یونی میں امپورٹنٹ لیکچر ہونا ہے، تھوڑی دیر پہلے یہی کہا تھا۔ وہ اس کی بات پلٹنے پر جھنجھلایا ہوا تھا، اس لیے دانت پیس کر بولا، آپ سے زیادہ امپورٹنٹ تو کچھ نہیں ہے، آپ ہی میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ مہاپارا اس کے قریب جا کر دل فریب انداز میں اس کے چہرے پر اپنی شہادت کی انگلی پھیری۔ دایان شاہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ اتنی بولڈنس؟ وہ سٹ پٹایا۔ صرف وقت نہیں گزاروں گا، وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولا۔ اس کی محترمہ کو کیا ہو گیا ہے؟
تو کیا کریں گے؟ وہ فل محبوبانہ انداز میں اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچے اس کے بالکل نزدیک ہوئے۔ دایان نے ابرو اچکا کر اس کی ہمت کو داد دی۔ دایان نے غیر محسوس طریقے سے اپنے بازو میں پکڑے کوٹ کو پیچھے صوفے پر پھینکا اور پھر مہاپارا کی کمر کو ہاتھ میں مضبوطی سے دبوچے اپنے نزدیک لگا گیا۔ مہاپارا کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ وہ حیرانی سے دایان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کو چیلنجنگ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھی ہار ماننے کو تیار ہی نہیں لگ رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں کروں گا، حلال کی بیوی پاس ہو تو شوہر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دایان اس کی کمر پر اپنی انگلیاں بے باکی سے پھیر رہا تھا اور مہاپارا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہے۔ پوری رات تو کچھ نہیں کیا۔ مہاپارا کے منہ سے بے ساختہ شکوہ پھسلا۔ دایان نے چونک کر مہاپارا کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اس سے کیا کرنے کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ ماں، ہمارا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ یو نو دس۔ وہ اب کی بار اس کی کمر کو بے دردی سے نوچ گیا تاکہ وہ خیالی دنیا سے حقیقی دنیا میں آ جائے۔ ماں نے سسکی لے کر شکوہ بھری آنکھیں دایان کی لال ہوتی آنکھوں میں گاڑی۔ لوگ نکاح میں بھی کتنا کچھ کر لیتے ہیں اور اپنی اچھی والی تعریف ہی نہیں کی تھی۔ میں پوری رات بیڈ روم میں انتظار کرتی رہی، پہلی بار آپ کے کپڑے پہنے۔ آپ نے ایک بار بھی تعریف نہیں کی کہ میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں۔ وہ روحانسی ہوتی اس کی لال آنکھوں سے نگاہیں چرا کر شرٹ کے بٹنوں پر مرکوز کر گئی تھی۔ دایان نے ایک ہاتھ سے اپنے ماتھے کو مسلا۔ وہ ابھی ٹین ایج تھی اور اس کی توقعات بھی ٹین ایجر جیسی ہی تھی۔ وہ چاہے جتنا بھی میچور بننے کی کوشش کرتی تھی تو 19 سالہ لڑکی۔ وہ اپنی عمر کے لحاظ سے بیہیو کر رہا تھا اور اس کی بیوی چاہ رہی ہے کہ وہ ٹین ایجرز کی طرح حرکتیں کرے۔ دایان شاہ نے گہری سانس لے کر مہاپارا کو دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں رات کو تعریف نہیں کر سکا۔ ابھی کر دوں تو چلے گا کیا؟ میرے کہنے پہ تعریف کریں گے؟ مجھے نہیں چاہیے، مجھے گھر چھوڑ کے آئیں۔ مہاپارا اس کے مضبوط شکنجے میں پھڑپڑائی، مگر دایان نے اپنا حصار ٹوٹنے نہیں دیا۔ ایک ہاتھ سے اپنی پاکٹ سے فون نکال کر عامر کو کال کی۔ السلام علیکم عامر، میٹنگ 3 گھنٹے کے لیے ڈیلے کر دو۔ آئی ول بی دیئر ان 3 hours۔ وہ کال پہ جب عامر سے بولا تو ماں نے حیرت سے اپنا چہرہ اٹھایا۔ دایان شاہ نے آنکھ ونک کی۔ وہ سٹپٹا کر نگاہوں کا زاویہ پھیر گئی۔ چہرے پر لالی پھیلی۔ اس کو بندہ سیریس ہو کر جب ایسی حرکتیں کرتا تھا تو مہاپارا کا دل سینے میں اودھم مچاتا تھا۔ اللہ اللہ، اس کا ہینڈسم بندہ!
فون کو صوفے پر پھینکتا وہ جھک کر مہاپارا کو باہوں میں اٹھا گیا۔ دایان، مہاپارا حیرت سے بولی۔ یس محترمہ، ابھی آپ کے شکوے دور کروں گا، پھر آفس جاؤں گا۔ آفٹر آل کروڑوں کی میٹنگ ہے۔ مہاپارا نے آنکھیں بند کر کے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ یہ بندہ کبھی بھی موڈ کو خراب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اتنی اچھی بات کے بعد آخری فقرہ لازمی بولنا تھا۔ وہ دل میں اپنے بندے کو سلواتیں سنا رہی تھی۔ 2 منٹ گزرنے کے بعد بھی وہ اس کو باہوں میں لیے چل رہا تھا تو مہاپارا حیران ہوئی۔ بیڈ روم اتنا دور تو نہیں تھا کہ اتنا ٹائم لگ جائے۔ اس نے یہی سوچتے ہوئے دایان کے سینے سے چہرہ نکالے آنکھوں کو کھولا۔ بیڑا غرق ہو اس کی رومانٹک سوچوں کا۔ وہ اس کو باہوں میں بھرے اپارٹمنٹ سے باہر لے جا رہا تھا۔ مہاپارا نے غصے سے سوالیہ نظریں دایان کی طرف پھیری، مگر وہ لبوں پر مسکراہٹ دبائے سیدھا جا رہا تھا اور جا کر اپنی گاڑی کے پاس اترا۔ مہاپارا گہری گہری سانسیں لیتی اس کو دیکھنے لگی، مگر وہ جان بوجھ کر نظر انداز کرتا گاڑی کو ان لاک کر کے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھول گیا۔ میٹنگ سے پہلے مجھے سائٹ پر جانا تھا، اس لیے میٹنگ کو ڈیلے کروایا۔ تم بیٹھو، میں اپنا فون پکڑ کر آیا۔ وہ زیادہ دیر تک اس کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا تھا کیونکہ مہاپارا کا غبارے کی طرح پھولا ہوا چہرہ اس کو کہکے لگانے پر مجبور کر رہا تھا۔ پر مہاپارا کے سامنے ہنس کر اس کو مزید اریٹیٹ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے فوراً پیچھے مڑ گیا۔ مہاپارا نے اس کی پشت کو گھورا اور تھک سے گاڑی میں بیٹھی۔ مسٹر دایان، تم نے پاگل بنایا۔ اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ تم میرے لیے پاگل نہ ہوئے تو نام بدل دینا۔ مہاپارا سے مسز دایان۔ کوئی گندا سا نام تھوڑا رکھنے دوں گی۔ وہ اس کی گاڑی کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ دایان شاہ اپارٹمنٹ میں جا کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کو مہاپارا کی حیرت زدہ آنکھیں جو یاد آ رہی تھیں، اس کی شیرنی۔ وہ بامشکل قہقوں پر قابو پاتا اپنا سامان سمیٹ کر جلدی سے نیچے آیا، کہیں اس کی محترمہ غصے سے پاگل نہ ہو جائے۔ مہاپارا کو چھوڑنے کے بعد اس کے لاکھوں پینڈنگ کام تھے جن کو نکاح کی وجہ سے نہیں کر پایا تھا، اس لیے آج وہ مہاپارا کو ٹائم نہیں دے پایا۔ اس چیز کے لیے وہ بعد میں اچھی سی معذرت کا سوچ چکا تھا۔ اپنی محترمہ کو ایسے تھوڑی پاگل ہونے دے سکتا ہے مسٹر مہذب مین۔ تو گائز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ لیٹ می ٹیل in the comment section
how was the episode. Till then, take care. Bye bye. Allah Hafiz.